हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की पुलिस ने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है जो कि सैफ अली खान, जो कि बॉलीवुड स्टार हैं। बहुत बड़ा नाम है पटौड़ी फैमिली का। और फिर उनकी जहाँ पे शादी हुई, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारी की सारी कपूर फैमिली को इनवाइट किया था, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हाउस। और वहाँ पे उन्होंने उनको सबको खाना शाना, आई थिंक, या गपशप उनके साथ काफ़ी मारी। तो ये केस जो है वो जारी बात है, एक तो सैफ अली खान हिमसेल्फ इज अ स्टार, फिर देन उनकी मिसेज स्टार, फिर उनकी सिस्टर इन लॉ स्टार, फिर उनके इन लॉज सारे के सारे स्टार। तो वो डेफिनेटली एक बड़ा हाई प्रोफाइल जो केस है वो बन गया। अब हुआ यूं कि ये जो जिसे आप कह लें कि ये जो बंदा है जिसने इनको अटैक किया है, इज अ बांग्लादेशी सिटीजन। ये बंदा इलीगली एंटर हुआ, इसने अपना नाम चेंज किया। अब बांग्लादेशियों की खैर नहीं है इंडिया के अंदर। पहले ही बांग्लादेश और इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका कॉन्फिडेंस चेक करें कि ये ही नोज ही इज इलीगल, ही नोज इज फ्रॉम बांग्लादेश। ही नोज, रादर दैन कोई जॉब करे, कोई काम करे, छुप छुपा के वहाँ पे कुछ करने की कोशिश करे, वो उल्टा वहाँ पे जाके सुपरस्टार के घर में उसने कहा एक ही दफ़ा सारा माल लेके निकलो और वापस बांग्लादेश चलो। जो वो उल्टा कुछ जो है वो मुश्किल पड़ गई वहाँ पे। और जिसे आप कह लें कि ये जो बंदा है जिसको अरेस्ट किया गया है, ही वाज अरेस्टेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई। ये एक डोमेस्टिक हेल्प एजेंसी है, उसके साथ काम कर रहा था पिछले 5-6 माह से। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये, ज़ाहिर बात है, बॉलीवुड को तो जो शौक हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अब मसला भंजन है कि ये जो इस बंदे का नाम आई थिंक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम है, शहजाद। और ये जो बंदा है ये इसको इसकी मैं तो जुर्रत को देख के बड़ा हैरान हूँ कि इसकी जुर्रत कितनी है कि ये किसी के घर घुस जाएगा वहाँ पे स्टार के। और शायद उनको बताया गया होगा कि ये स्टार्स के घर में बड़े पैसे होते हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे जाके कुछ इस तरह करने की कोशिश करो। और इस तरह ये होगा कि शायद तुम्हारी वो जिसे कहते हैं ना, अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी। ठीक है। सो बांग्लादेश से मुंबई आना, मतलब इस लॉट ऑफ एफर्ट। और इंडियन पुलिस ने बड़ी जल्दी उसको, मेरा ख्याल है 2 दिन 2.5 दिनों के अंदर उसको ढूंढ लिया। और सुनने में आया उसने अपना नाम जो था वो विजय दास रख दिया था। विजय दास अपना नाम रख दिया। और ये आप समझ लें, ये जो रॉबरी करना, जिसे और उसको मेरा ख्याल है कई लोगों का ये भी कहना है कि उसको ये भी नहीं था पता कि वो बॉलीवुड स्टार के घर में घुस रहा है। एक ये भी खबर है। और एक खबर ये भी है कि शायद उसको पता था कि वो किधर घुस रहा है, लेकिन उसने ये जो कुछ किया, ये सिर्फ इसलिए कि एक ही दफ़ा अच्छी जगह से माल बनाओ और फिर शायद वापस भाग जाता। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है कि ये क्या हुआ, मेरा टॉपिक है कि अब बांग्लादेशियों की प्रोफाइलिंग होगी इंडिया के अंदर। जैसे मुसलमानों की 9/11 के बाद प्रोफाइलिंग होती है ना, तो इस मसले को, एक तो ज़ाहिर बात है सैफ अली खान की वजह से इट बिकेम अ वेरी हाई प्रोफाइल, फिर करीना कपूर की वजह से इट बिकेम अ हाई प्रोफाइल केस, फिर अभी हाल ही में क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से सारे मिले हैं, तो यू नो ऑलरेडी ना भी मिलते मोदी साहब से तो इवन देन दे हैड दिस काइंड ऑफ ए कनेक्शन, ताल्लुकात। आई थिंक मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इनकी शादी में मोदी साहब आए थे। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी में नरेंद्र मोदी आए थे, और ये एज ए प्राइम मिनिस्टर ही थे जब ये शादी हुई। तो ये आप इसको अंदाज़ा इससे लगा लें कि ये चीज़ जो है वो अ, है। अब अ, अब इसमें ये समझ लें, सुनने में आया कि कोई कहीं से ये डायमंड रिंग भी करते पकड़ा गया या क्या हुआ। लेकिन ये उसको उन्होंने, ज़ाहिर बात है क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, तो उन्होंने डेफ़िनेटली इनको नहीं छोड़ना था और उन्होंने हर कीमत पे इसको फ़ैसला करना ही करना था। और
اور سیف علی خان تو اٹسیلف آپ کو پتہ ہے بڑے طاقتور ہیں، بڑی صحت مند ہیں، ان کے اندر بڑی وہ ہے، صحت ہے، مطلب جاندار ہے، باڈی بلڈر ہیں، بڑا ان کا ایک ہوتا ہے نا کئی دفعہ وہ تو وہ ان کے اندر یہ چیز ساری موجود ہے، لیکن اینی ہاؤ یہ چیز جو تھی یہ ساری کی ساری یہ سامنے آتی ہے کہ اب بنگلہ دیشیوں کی پروفائلنگ ہوگی، پہلی بات جو چیز سمجھنے والی ہے۔ دوسرا کیا ہوگا کہ آلریڈی بنگلہ دیش کے جو بارڈر ہے اس کے اوپر سیکیورٹی بڑھ جائے گی، دو چیزیں ہو جائیں گی۔ تیسرا اس میں ظاہری بات ہے یہ چیز ہوگی کہ جتنے بھی بنگلہ دیشی ہیں وہ سارے کے سارے جو اللیگل ہیں وہ سارے کے سارے چھپتے پھریں گے، یا کئیوں کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کریک ڈاؤن۔ دیکھیں انڈیا وہ ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ لیبر کی کمی ہو۔ انڈیا از اے کنٹری جہاں پہ آلریڈی بہت زیادہ لیبر ہے۔ سو کہ جیسے امریکہ، یورپ اور ادھر تو ہوتا ہے نا کہ لیبر اتنی باہر سے لیبر آتے ہیں، وہ اللیگل ہوتے ہیں، چیپ ہوتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، باہر سے جتنی بھی لیبر آتی ہے نا وہ ہمیشہ چیپ ہی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو اکثر جو ہوتے ہیں پختون افغانستان سے جو ہمارے پٹھان بھائی جان آتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو پاکستان کے اندر جو کام نوکری کام کرتے تھے وہ بڑے سستے کام کرتے تھے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جوتے پالش کرنا دس ون آف دی یہ جو افغانی پاکستان میں کرتے تھے، کرتے ہیں اسٹل، میں نے ویسے اب کافی دیر سے دیکھا نہیں لیکن کرتے ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا ہے افغانیوں کو کہ وہ پتہ کتنے پیسے چارج کرتے تھے؟ 3 روپے۔ مجھے جو لاسٹ یاد ہے مجھے نہیں پتا کتنے پاکستان میں پیسے جوتے پالش کرنے کے لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو پاکستانی لڑکے جوتے یا مرد جوتے پالش کرتے تھے یا جن کی دکانیں تھی جوتے پالش کرنے کی، گزرتے گزرتے آپ جوتے پالش کرا لو تو وہ 5 یا 10 روپے لیتے، 5 روپے if I'm not wrong، 5 روپے لیتے تھے، وہ 3 روپے لیتے تھے۔ اگر کہیں پاکستانی جائے گا وہ لے گا لیبر لے گا لیٹ سے 1000 روپے، تو افغانی 700 میں آ جائے گا۔ لیٹ می ٹیل یو این انٹرسٹنگ چیز، میں ابھی یورپ میں تھا، بیلجیم میں، تو وہاں پہ میرے ایک جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے گھر شفٹ کرنا ہے، تو جب گھر شفٹ کرنا ہے تو میں نے کہا جی کیسے کرتے ہیں، کوئی کمپنیز کو بلاتے ہیں آپ لوگ یا کہتے جی ہم نے بڑا گھر لیا وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا جی کیسے آپ چیزیں مینیج کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ افغانی ہیں، وہ بہت سارے اللیگل ہیں، وہ آپ کے لیے کام کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو $100 دیں گے، ہر 100 یورو، سوری 100 یورو دیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ 60-70 یورو اس طرح پتہ نہیں، تو سارا وہ ساری ہمیں شفٹنگ کرا دیں گے، وہاں سے بھی نکال کے دیں گے اور آگے بھی شفٹ کرا دیں گے، مطلب دونوں چیزیں کر کے دیں گے۔ تو کمپنی کو کریں گے تو وہ تو پتہ نہیں 2000-3000 یورو لے گی، کیا کرے گی، 4000 یورو لے گی، کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا افغانی آلویز لیبر سستی ہوتی ہے۔ یہ بنگالی جو انڈیا کے اندر ہے، یہ ظاہری بات ہے یہاں پہ ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ انڈیا کے اندر لیبر موجود نہیں ہے۔ یہ لیبر جو ہے مزید انڈیا کی جو لیبر ہے اس کو ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہوں گے، بیکاز یہ بنگالی اتنے سستے مل جاتے ہوں گے، یہ اتنے سستے مل جاتے ہوں گے کہ ان کو پرابلم ہوتا ہوگا کہ بھائی صاحب کہ ہم لوگ جو ہے وہ اتنے سستے ہیں کہ پرابلم یہ ہوتا ہوگا کہ انڈینز کو نوکریاں نہیں ملتی ہوں گی وہاں پہ، کیونکہ یہ تو باہر سے ہے، انہوں نے تو کمانا ہی کمانا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے میرے خیال ہے کرنسی میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ سو بنگلہ جو میں کہہ رہا تھا پروفائلنگ ہوگی، اللیگل لوگوں کو بھگایا جائے گا، دین آپ سمجھ لیں کہ ود ان بنگلہ دیش جو ہے ان کو ایک مسئلہ آئے گا ہمیشہ، وہ کبھی بھی دائیں بائیں بھاگے دوڑیں گے وہ ادھر، اور جو وہاں سے آنا چاہ رہے تھے وہ نہیں آئیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مشکل ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے جسے وہ کہتے ہیں نا جو یہ ایک چیز جو ہے دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، اب یہ چیز نظر آتی ہے جو وہ یہ نظر آتی ہے کہ ادھر ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنگالیوں کی پروفائلنگ ہوگی، ان کے لوگوں کو نکالا جائے گا، ان سو یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک چیلنج بن جائے گا، یہ ایک چیلنج بن جائے گا،
اور بڑا لمبا چوڑا چیلنج ہوگا. ٹھیک ہے جی. بنگالیوں کے لیے بہرحال it's a challenging situation for all those who are illegal in India. And then پھر آپ مسلمان بھی ہوں, پھر آپ بنگلہ دیشی بھی ہوں, پھر آپ اللیگل بھی ہوں, پھر آپ رابری میں بھی انوالو ہوں. جیسے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا ٹرمپ صاحب نے یہ بتایا, انہوں نے کہا جی کہ میں سب سے پہلے کس کو نکالوں گا, دوز ہو آر اللیگل اینڈ دیئر ٹریک ریکارڈ از کریمنل. اللیگل اینڈ ٹریک ریکارڈ از کریمنل, یہ دو چیزیں ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جسے وہ کہتے ہیں نا وہ یہ چیز جو ہے نا مجھے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, کہ جو اللیگل ہے, جن کے ٹریک ریکارڈ کریمنل ہے, ان کو وہ ظاہری باتیں نکالیں گے اینڈ پروفائلنگ شروع ہوگی, بڑی سخت پروفائلنگ ہوگی. لیٹس سی کہ یہ کیسی پروفائلنگ چلتی ہے, کیا ہوتا ہے, کیسے چلتا ہے. لیکن ایک بنگلہ دیشی کا پکڑے جانا itself is a challenge for all the Bangladeshis in India, and particularly in these circumstances where Hasina Wajid is not there, when یہ لوگ وہ جیسے کہتے ہیں نا سارے کے سارے وہ نہیں ہیں, ایک وہ کیمسٹری نہیں ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ میں. ہوتا ہے ونس فار ایک کیس اسٹڈی ہوتا نا کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا ہے, حسینہ واجد ہوتی یا کوئی فرینڈلی رجیم ہوتا تو ٹھیک تھا. لیکن اب بڑے پیمانے پہ ظاہری بات ہے ایک چیلنجنگ سچویشن جو ہے وہ ان کے سامنے آئے گی. لیٹس سی how other Bangladeshis who are illegal they get affected with all this.